کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا آخری دن کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں جنہیں سن کر صحابہ کرام کے دل کانپ جاتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ان میں سے اکثر نشانیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں اور اب دنیا آخری بڑی نشانیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم کسی ایک یا دو واقعے کی بات نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی نشانیوں سے لے کر کائنات کے آخری سیکنڈ اور سور پھونکے جانے تک کا پورا سفر احادیث کی روشنی میں تفصیل سے جانیں گے۔ اپنی سماعت کو تیار رکھیے کیونکہ یہ سفر آپ کی سوچ بدلنے والا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات ہے۔ قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن اسی دن شروع ہو گیا تھا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب سیدھی قیامت ہی ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا قیامت کی پہلی سب سے بڑی چھوٹی نشانی ہے۔ دوسری نشانی وقت کا تیزی سے گزرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال ایک مہینے کی طرح، مہینہ ایک ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ دوستو تیسری نشانی ہے اونچی عمارتیں اور گناہوں کا عام ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن چرواہے تھے یعنی غریب تھے، وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج عرب کے ریگستانوں میں دنیا کی سب سے اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہیں جو اس پیش گوئی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ سود، زنا، شراب اور ناچ گانا اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے عیب یا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چوتھی نشانی یہ ہے جزیرہ نما عرب کا ہرا بھرا ہونا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کر موجودہ دور کے سائنسداں بھی حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سے ہری بھری باغات اور ندی نالوں سے نہ بھر جائے۔ آج سیٹلائٹ کی تصاویر اور ویڈیوز گواہ ہیں کہ سعودی عرب کے ریگستانی پہاڑ اب ہرے بھرے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو ابھی تک آپ قیامت کی ان چھوٹی نشانی کو سماعت کر رہے تھے جو ہو چکی ہیں۔ اب قیامت کی بڑی نشانیاں جو اب شروع ہونے والی ہیں آپ ان کو سماعت کر رہے ہیں۔ 5ویں نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ جب دنیا ظلم، ناانصافی اور فتنوں سے پوری طرح بھر جائے گی اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تب مکہ میں اللہ پاک مسلمانوں کے لیے ایک رہنما بھیجے گا جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ امام مہدی کے نام سے جانے جائیں گے۔ وہ کعبہ کے پاس مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے اور ان کے دور میں مسلمان دوبارہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ 6ٹھی نشانی ہے کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا نکلنا۔ امام مہدی کے خلیفہ بننے کے بعد بنی آدم کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے زمین پر 3 سال کا شدید ترین قحط پڑے گا۔ دجال کے پاس مٹی کے ڈھیر سونے کے بن جائیں گے اور وہ بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا جو کہ ایک جادو ہوگا۔ وہ دنیا میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لاکھوں لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ 7ویں نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خاتمہ۔ جب دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا پر فتنہ مچا چکا ہوگا اور امام مہدی کی فوج کو شام میں گھیر لے گا، تب فجر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر اپنی تلوار سے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا سے کفر مٹ جائے گا۔ 8ویں نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی اللہ کے حکم سے وہ قدیم دیوار ذوالقرنین ٹوٹ جائے گی جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کی لاکھوں کروڑوں کی مخلوق قید ہے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ بحیرہ تمریہ کا پورا پانی پی جائیں گے۔ وہ زمین پر ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں ایسا امن اور برکت آئے گی کہ ایک انار پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ 9ویں، 10ویں اور 11ویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ جب دنیا دوبارہ امن کے بعد آہستہ آہستہ غفلت میں جائے گی تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا وقت آئے گا۔ ایک صبح سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسے دیکھ کر دنیا کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔
اس کے فوراً بعد زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وہ انسانوں سے بات کرے گا اور مومنوں کے چہروں پر چمکتی ہوئی نشانی اور کافروں کے چہروں پر سیاہ نشان لگا دے گا، جس سے مومن اور کافر بالکل الگ پہچانے جائیں گے۔ 12ویں نشانی ہے سور پھونکا جانا۔ پھر یمن کی طرف سے ایک نہایت پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ یہ ہوا دنیا کے ہر اس انسان کے پاس پہنچے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ وہ ہوا لگتے ہی تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا اور زمین پر صرف دنیا کے بدترین اور کافر لوگ رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ان بدترین لوگوں پر کائنات کا آخری سیکنڈ آئے گا، یعنی کہ قیامت آئے گی۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ اسے سنتے ہی زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے سب آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ 1500 سال پہلے دی گئی نشانیاں آج سچ ہو رہی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا اور غفلت سے جاگنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں استغفر اللہ یا آمین لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔